اس وقت اگر ہم آفاقی نظر سے دنیا کو دیکھیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ دنیا کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو عملی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور دنیا کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہیں، 100 میں سے 2% کہ جو عملی زندگی گزار رہے ہیں۔ باقی 100 میں سے 98% لوگ عمل نہیں کر رہے۔ 100 میں سے 98% لوگوں کے عمل نہ کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ یاد رکھیں، جہاں بہت سے اسباب ہیں وہاں ایک سبب یہ ہے کہ ہماری محفلوں کے اندر سے آخرت کے تذکرے ختم ہو گئے ہیں۔ ہماری محفلوں میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے کچن میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کمروں میں آخرت کے تذکرے کم ہو گئے ہیں۔ تو جب آخرت کا تذکرہ کم ہوگا، عمل خود بخود ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے اندر، قرآن مجید کے اندر ایسی آیات ہیں کہ قیامت کے اندر جن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا وہ لوگ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دو، ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، عمل کر کے دکھائیں گے، جنت کے حقدار بن کر آئیں گے، لیکن ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کی قدر مرنے کے بعد ہے۔ دنیا کی ظاہری آنکھ کے بند ہونے کے بعد پھر ان اعمال کی قدر آتی ہے، کیونکہ اس وقت تو ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو عمل نہیں ہو رہا، نیک اعمال کے نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر سے آخرت کے تذکرے ختم ہو گئے ہیں۔ تو جب آخرت کے تذکرے ختم ہوں گے تو عمل کمزور ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، علم تو ہے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس سے پوچھو چوری گناہ ہے کہ نہیں، وہ کہے گا گناہ ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس سے پوچھو شراب گناہ ہے کہ نہیں، وہ کہے گا گناہ ہے۔ ایک آدمی زانی ہے، اس سے پوچھو زنا گناہ ہے کہ نہیں، وہ کہے گا گناہ ہے۔ علم سب کو ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس سے پوچھو نماز نہیں پڑھتے ہو، گناہ ہے کہ نہیں، وہ کہے گا گناہ ہے۔ نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں، وہ کہے گا نماز پڑھنا چاہیے۔ علوم ساری چیزوں کے موجود ہیں، سب کو پتہ ہے۔ زنا کرنا گناہ، چوری کرنا گناہ، دھوکہ دینا گناہ، رشوت کھانا گناہ، 2 نمبری کرنا گناہ، ملاوٹ کرنا گناہ، نماز چھوڑنا گناہ، جھوٹ بولنا گناہ، ساری چیزیں سب کو پتہ ہیں۔ علم میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اعمال کے اندر کمزوری علم کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ اعمال کے اندر کمزوری جو ہماری اس وقت موجود ہے وہ اس وجہ سے موجود ہے کہ ہمارے زندگیوں میں آخرت کے تذکرے ختم ہو گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے، جب جس آدمی کو اپنی انجام کی خبر نہ ہو وہ اس انجام کے لیے تیاری بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ اس انجام کے لیے تیاری بھی نہیں کرے گا۔ 2 آدمی ہیں، دونوں سے آپ بات کرو کینیڈا کے بارے میں، ایک نے کینیڈا جانا ہے، دوسرے نے کینیڈا نہیں جانا۔ ایک نے انگلینڈ جانا ہے، دوسرے نے انگلینڈ نہیں جانا ہے۔ تو جس نے انگلینڈ جانا ہے نا، وہ توجہ سے سنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جانا ہے۔ جس نے انگلینڈ نہیں جانا نا جی، وہ توجہ بھی نہیں کرے گا۔ حج کا سیزن ہو، حج کے موضوع پر بات چیت ہو رہی ہو، ایک آدمی نے حج پر جانا ہے، دوسرے آدمی نے حج پر نہیں جانا ہے، تو جس نے حج پر جانا ہے وہ تو غور سے سنے گا کہ حج کے مناسک کیا ہیں، حج کے مستحبات کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، مینا کیا ہے، رمی جمرات کیا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، اور وقوف عرفات کیا ہے، حج سے واپس کتنے دن میں آئیں گے، وہاں پر معاملات کیسے کرنا ہے۔ وہ توجہ سے ہر جناب ایچی بیچی سنے گا۔ جس نے حج پر نہیں نہ جانا، اس کے جناب کان میں بھی کھجلی ہوگی، اس کے سر میں بھی کھجلی ہوگی، اس کو جمائیاں بھی آئیں گی، اس کو نیند بھی آئے گی جناب، اس کے پیٹ میں مروڑ بھی اٹھیں گے، اس کو بھوک بھی لگے گی، اس کو پیاس بھی لگے گی۔ کیوں؟ اس نے جانا جو نہیں ہے، اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کسی آدمی نے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، کسی جاب کے لیے، اگر آپ اس جاب کے بارے میں ڈسکس کرو گے تو جس نے جانا ہے وہ تو جناب توجہ کے ساتھ سنے گا آپ کی بات۔ جس نے انٹرویو نہیں دینا ہے، جس کو جاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ جناب ویسے ہی بیٹھا رہے گا، آپ کی بات نہیں سنے گا، توجہ نہیں کرے گا، کچھ دیر بعد اٹھ کر چلا جائے گا۔
کیونکہ اس نے جانا ہی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی طرح ہمارا بھی حال یہی ہے، حالانکہ ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے، لیکن اس کے تذکرے نہ ہونے کی وجہ سے آخرت کی طرف جانے کے وہ جو تمام چیزیں ہیں وہ ہم لوگ بھول چکے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں میں ہی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ہم سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور اس کے تذکرے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی آواز زیادہ تو نہیں جی؟ چلو بندے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخرت کے تذکرے کم کیوں ہو گئے ہیں، یا آخرت کے تذکرے بالکل ختم کیوں ہو گئے ہیں؟ آخرت کے تذکرے کم اس لیے ہو گئے ہیں یا آخرت کے تذکرے ختم اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے ہر روئے روئے میں دنیا کا تذکرہ گھسا دیا ہے، اپنے ہر روئے روئے میں رگ و ریشے کے اندر نس نس میں جناب ہم نے دنیا کے تذکرے گھسا دیے ہیں۔ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ ہم نہیں سوچتے ہیں کہ بھئی اس کو نیک کیسے بنائیں، پیدا ہوتے ساتھ ہی یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی طرح ہے، اس میں اتنے دن لگ جاتے ہیں، ہاں بھئی اس کے نام رکھنے میں اتنے دن لگ جاتے ہیں، اور پھر نام بھی ایسا نہیں رکھتے ہیں کہ جس سے اس کی دینی شناخت واضح ہو سکے، نام بھی فلمی اداکاروں والا رکھتے ہیں۔ اور جناب اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ نیک بنے گا کہ نہیں، اس کو نیک بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو اسلامی شناخت اور اسلامی تربیت دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ چیزیں، اس چیزوں کے بارے میں ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا ہو کر کاروبار کیسے کرے گا، تجارت کیسے کرے گا، سرمایہ کیسے جمع کرے گا، پیسے کیسے اکٹھا کرے گا، ہے بھئی اس کو انجینئر بنائیں، اس کو ڈاکٹر بنائیں، اس کو پائلٹ بنائیں، اس کو جناب سائنسدان بنائیں، اس کو فلانا بنائیں، اس کو ڈھمکانا بنائیں۔ ان سوچوں کے گرد جناب ہمارا دماغ گھوم رہا ہوتا ہے، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی اس کو اللہ کا بندہ کیسے بنائیں، یہ ہم نہیں سوچتے ہیں کہ بھئی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں امتی کیسے بنائیں۔ ظاہر بات ہے جب ہم دنیا کے سارے تقاضوں کے بارے میں سوچیں گے تو پھر آخرت کا تو اس میں کوئی حصہ نہیں رہا نا۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو بجائے یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام سکھائیں، بجائے یہ ہے کہ ہم اس کو کلمہ سکھائیں، بجائے یہ ہے کہ ہم اس کو جناب دین کے بارے میں بتائیں، بجائے یہ ہے کہ ہم اس کو سنتوں کے بارے میں بتائیں، اس کو ویڈیو گیم لا کر دے دیتے ہیں، بیٹ بال لا کر دے دیتے ہیں، بھئی اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی، یہ ساری چیزیں انسان کو دنیا داری کی طرف لے جاتی ہیں، اس کے ذہن کو، اس کے مزاج کو، اس کی طبیعت کو دنیا داری کی طرف لے جاتی ہیں، آخرت کی طرف نہیں لاتی۔ یہ وہ وجوہات ہیں کہ ہمارے محفلوں میں سے آخرت کے تذکرے ختم ہو گئے ہیں، ہمارے روئے روئے کے اندر دنیا رچی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے جناب، دنیا سے ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب دنیا سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے تو آخرت کی طرف آئیں گے کیسے، آخرت کے تذکرے ہوں گے کیسے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر ہمارے اپنے معاملات اگر آپ دیکھ لیں، صبح سے لے کر شام تک جناب ہم اپنے کاروبار میں پھنسے ہوتے ہیں، بزنس میں پھنسے ہوتے ہیں، ہم بھی لین دین میں پھنسے ہوتے ہیں، آخرت کے تذکرے کرتے نہیں ہیں۔ اور ہمارے دوست احباب بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر سوائے اس چیز کا کچھ بھی نہیں ہوتا، فلانی جگہ پر مجھے اتنا پروفٹ آ گیا، فلانی جگہ پر مجھے اتنا نقصان ہو گیا ہے، بھئی فلانی جگہ پر میں نے جناب یہ داغ لگا دیا، اتنے پیسے فلانے سے لے لے، سارا دن اسی چیز کے بارے میں ڈسکس ہوتی رہتی۔ تو جب ہم اپنا صبح و شام دن رات دنیاوی معاملات کے اندر گزار دیں گے، دینی محافل اور دینی مجالس میں نہیں آئیں گے، تو پھر ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں تو ہوں گی، آخرت کا ذکر نہیں ہوگا، آخرت کے تذکرے نہیں ہوں گے۔ تو جب آخرت کے تذکرے نہیں ہوں گے تو اعمال خود بخود کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اعمال خود بخود کمزور ہونا، دیکھو نا جی ہماری نمازوں میں سستی ہے کہ نہیں، زکوٰۃ دینے میں سستی ہے کہ نہیں، رمضان کے روزوں میں سستی ہے کہ نہیں، ہے بھئی ساری چیزوں میں سستی ہے نا، حقوق اللہ میں ہم سست ہیں، حقوق العباد میں بھی ہم سست ہیں، اعمال ہم سے نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اب یہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہو چوک میں، ہے بھئی، اور اس کی یہ ذمہ داری ہو کہ بھئی نماز کے ٹائم جو ہے نا جی دکانیں بند کرنی تمہاری ذمہ داری ہے، دکان بند کوئی نہ کرے تو اس کی تم نے چھتر پریڈ کرنی ہے، میرے ساتھ شرط لگا لو اذان کے فوراً بعد ساری دکانیں بند ہوں گی، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ ہے نا کہ چھتر لگنے شروع ہو جانے۔ سمجھ آ رہی نا؟ یہ تو دنیاوی چھتر ہیں، ہے بھئی،
اگر ہمارا یہی یقین آخرت کے اوپر ہو جائے کہ بھئی آخرت میں اس نماز کے بارے میں پوچھنا ہے، تو پھر تو جناب کاروبار کم کریں، عبادت ہم زیادہ کریں. کاروبار ہم کم کریں اور عبادت زیادہ کریں. بچے کو پتہ ہو امتحان میں اگر میں فیل ہو گیا بھئی تو میرے ابے نے جناب مجھے کٹنا ہے پکڑ کے، میرے گھر میں جناب میری ٹھکائی ہونی ہے، دوستوں میں میری بےزتی ہونی ہے، رشتہ داروں میں میرے اوپر لعن طعن ہونی ہے، اس کے انجام کا اس کو پتہ ہے، تو وہ جناب محنت کرے گا کہ نہیں؟ محنت کرے گا. جس کو پتہ نہیں ہوتا وہ محنت نہیں کرتا، فیل ہو جاتا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے. ہمارا جو آگے انجام آنا ہے اس انجام کے بارے میں ہم لوگ بے علم ہے، بے خبر ہے، تبھی تو یہ کچھ کر رہے ہیں، تبھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اعمال ہمارے جو کمزور ہیں نا جی، اس کی وجہ یہی ہے کہ آخرت مرنا بھول گئے ہیں. بھئی آخرت ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے. حالانکہ انسان مسلمان اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کا آخرت پر ایمان نہ ہو. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر. آخرت پر ایمان شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے. آخرت پر ہمارا ایمان ہے، تو آخرت پر ایمان ہونے کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ بھی ہمارے اعمال ٹھیک ہوں، تیر کی طرح ہم لوگ سیدھے ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھی مرنا ہے. ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے لیکن پھر بھی ہم مرنے کو بھول گئے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آخرت کا جو ایمان ہمارے اندر تھا وہ آخرت کا ایمان ہمارا کمزور ہے. تو جب ایمان کمزور ہے تو ہماری مسلمانی بھی کمزور ہے. سیدھی سی بات ہے. دیکھو نا بھئی، ایک آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، مرنے کے قریب آ جاتا ہے، تو وہ جناب نمازیں پڑھنی شروع کرتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بدقسمت ہوتے ہیں جو اس وقت بھی نہیں پڑھتے ہیں. ورنہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی جب بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے بھئی، پوتے پوتیاں آ جاتی ہیں، نواسے نواسیاں آ جاتی ہیں بھئی، بچوں کی شادیاں کرا دیتا ہے، داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اب میری عمر نکلنے والی ہے، تو وہ جناب سیدھا ہو جاتا ہے. کیوں؟ آگے انجام نظر آ رہا ہوتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بوڑھے کی طرح سوچیں کہ ہمیں آگے انجام نظر آنا چاہیے، آخرت کا پتہ ہونا چاہیے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے اعمال میں کمزوری کے اسباب یہ ہیں کہ ہم آخرت کے تذکرے نہیں کرتے ہیں. دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ کسی زمین سے اگر آپ نے پھل لینا ہے نا جی، یا کسی زمین سے فصل لینا ہے، تو اس زمین سے فصل لینے کے لیے سب سے پہلے اس زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا اس سخت زمین کے اوپر کچھ اگائے؟ ایسا نہیں ہوتا. چٹیل زمین ہے، سخت زمین ہے، آپ اس کے اوپر بیج پھینکو گے تو وہ چڑیا تو کھا لیں گے، لیکن زمین سے کچھ بھی نہیں ہوگا گا. کیوں؟ زمین سخت ہے. کسان اس زمین سے فصل اگانے کے لیے سب سے پہلے اس کو پانی لگاتا ہے، پانی لگا کر اس زمین کو نرم کرتا ہے. زمین کو نرم کرنے کے بعد اس میں ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد پھر اس میں بیج ڈالتا ہے. پھر جب اس میں بیج ڈالتا ہے تو پھر وہ بیج جناب اگ کر فصل بنتی ہے. تو ہمارے دل کی دنیا سخت ہے. دل کی دنیا کو نرم کرنے کے لیے جناب آخرت کے تذکروں کا ہونا ضروری ہے. جب آخرت کے تذکرے ہوں گے، دل کی دنیا، دل کی زمین نرم ہوگی. پھر روزوں کا بیج ڈالو، پھر نمازوں کا بیج ڈالو، پھر زکوٰۃ کا بیج ڈالو، پھر اخلاق کا بیج ڈالو، پھر حج کا بیج ڈالو، پھر نیک اعمال کا بیج ڈالو. دیکھو اگتا ہے. اعمال میں کمزوری اس لیے ہے کہ آخرت کے تذکرے نہیں ہیں. آخرت کے تذکرے نہ ہونے کی وجہ سے دل کی زمین جو ہے وہ سخت ہو چکی ہے. تو جب دل کی زمین سخت ہوگی تو بھائی دل کی زمین سے نمازیں کیسے نکلیں گی؟ دل کی زمین سے روزے کیسے آئیں گے؟ دل کی زمین سے اچھے اعمال کیسے آئیں گے؟ دل کی زمین سے اخلاق کیسے پیدا ہوں گے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو ان ساری باتوں کو میں جو بتا رہا ہوں نا جی، ساری باتوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کے تذکرے کو دوبارہ سے زندہ کریں. آج جو میں دکان میں بیٹھ کر 2 نمبری کر رہا ہوں، آج میں دکان میں بیٹھ کر جناب 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کے بیچ رہا ہوں، آج میں جناب دکان میں بیٹھ کر جو چھری چلا رہا ہوں، آج میں جناب دکان میں بیٹھ کر دوسروں سے جھوٹ بول رہا ہوں، بھئی زیادہ منافع کما رہا ہوں، یا حرام مال کما رہا ہوں، بھئی یا اسی طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کر رہا ہوں، ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوں، یا میں حقوق اللہ پورے نہیں کر رہا ہوں، یا حقوق العباد میں پورے نہیں کر رہا ہوں. یہ جو سارے خرافات میں کر رہا ہوں نا جی،
ان خرافات کو کرنے کے پیچھے وجہ صرف ایک ہے، وہ یہی ہے کہ آخرت نہیں یاد ہے۔ کہتے ہیں نا یار تم نے مرنا نہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو پتہ ہے نا کہ میں نے مرنا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا جو ہم کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی اس دنیا کے اندر اوکھے سوکھے ہو کر زندگی گزارو، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق پورا کر کے دکھاؤ۔ ہاں یہ جو داڑھی ہے نا جی، ان داڑھیوں کو رکھو، ہاں داڑھی رکھو، داڑھی مرد کی علامت بھی ہے، شیر کی نشانی بھی ہے، داڑھی رکھو۔ داڑھی ایک ایسی سنت ہے اس کو ہم کٹواتے ہیں تو پھر آ جاتی ہے، کٹواتے ہیں تو پھر آ جاتی ہے۔ بار بار آنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ داڑھی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ بھئی تم مرد ہو، یہ داڑھی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ بھئی تم مرد ہو۔ ہم داڑھی کو کاٹ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مرد نہیں ہیں، ہم داڑھیوں کو کاٹ کر اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ہم مرد نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سنت ہے نبی کی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام آئے، سب کی داڑھیاں تھیں۔ اس زمانے میں تو خیر جو غیر مسلم تھے ان کی بھی داڑھیاں تھیں۔ اس زمانے میں داڑھی رکھنے کو خوبصورتی سمجھا جاتا تھا، داڑھی کو کٹوانے کو بدصورتی سمجھا جاتا تھا، حیا کے خلاف سمجھا جاتا تھا، غیرت کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بات چل رہی تھی کہ ہمارے محافل کے اندر سے آخرت کے تذکرے ختم ہو گئے۔ جب آخرت کے تذکرے ختم ہوں گے تو پھر ہمارے اعمال کمزور ہو جائیں گے، ہمارے اعمال کمزور ہو جائیں گے۔ آخرت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ایسا ہے جس کو کہتے ہیں حالت نزع۔ کیا کہتے ہیں؟ حالت نزع۔ یہ جو حالت نزع ہے نا جی، اس کا جو دورانیہ ہے یہ انسان کی ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آخرت کی ظاہری آنکھیں کھل جاتی ہیں، انسان دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہوتا ہے، اس کو حالت نزع کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حالت نزع کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ نزع کی حالت میں میری مدد فرما، اس کو حالت نزع کہتے ہیں۔ دنیا کی ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سامنے باپ بھی کھڑا ہے، ماں بھی کھڑی ہے، بہن بھی کھڑی ہے، بھائی بھی کھڑا ہے، بھی گھر کے رشتہ دار بھی کھڑے ہوئے ہیں، بھی گیراج میں گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس شخص کو نظر نہیں آ رہا جو حالت نزع میں ہے۔ جنت کا ماحول ہے، جہنم کا ماحول ہے، پلسرات ہے، فرشتے ہیں، جان نکالنے والے فرشتے ہیں، وہ سارے اس مرنے والے کو نظر آ رہے ہیں، لیکن جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں گھر والے ان کو نظر نہیں آ رہے۔ اس صورتحال کو حالت نزع کہتے ہیں کہ انسان دنیا سے تو کٹ آف ہو جاتا ہے لیکن اس کی سانس چلتی رہتی ہے اور اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اس کو حالت نزع کہتے ہیں۔ یہ آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں نا کہ جی بھی ہمیں آخرت کے تذکرے کرنے چاہیے، اس کو حالت نزع کہتے ہیں۔ اس وقت جناب احادیث میں آتا ہے کہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے دو فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں مرنے والے کے پاس، وہ آ کر مرنے والے کے پاس آ کر اس کے ہر انگ کو سونگھتے ہیں، اس کے جوڑوں کو سونگھتے ہیں، اس کے جناب گوشت کو سونگھتے ہیں، اس کے پوست کو سونگھتے ہیں، اس کے ہر انگ کو سونگھتے ہیں۔ مردہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ساتھ میں کھڑے ہوئے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ جو معاملات مردے کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں وہ سامنے والے کھڑے ہوئے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ جب تمہارے مردوں کے حلق میں روح اٹک جاتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، تم اس کو واپس نہیں لا سکتے ہو۔ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں اس کی بھنک بھی تم پر نہیں پڑتی ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو موت کے منہ سے واپس لے آ سکو۔ اگر اتنی طاقت تمہارے اندر ہے تو پھر واپس لے آؤ۔ یاد رکھیں انسان بے بس ہے، ان معاملات میں انسان بے بس ہے، انسان کی پیدائش انسان کے اختیار میں نہیں ہے،
انسان کی بیماری انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کی صحت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کا مرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی دنیا سے جا نہیں سکتا ہے، اور اپنی مرضی سے کوئی اپنے موت کے سامنے بند نہیں باندھ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اتنے طاقتور ہو، اپنی بات پر سچے ہو تو پھر لے آؤ واپس۔ 1000 کوششیں کر لو، 1000 مشینری لگا لو، 1000 ڈاکٹر بلا لو، 1000 دوائیاں کھلاؤ، 1000 انجیکشن لگا لو، 1000 مشینیں استعمال کرو، وینٹیلیٹر پر لگا دو، ICU میں لے جاؤ، جناب ایمرجنسی لگا دو، جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے۔ اگر موت سے کوئی بچ سکتا تو کتنے بڑے بڑے طاقتور، کتنے بڑے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے بڑے پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں، میں اور آپ کس کھیت کی مولی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر، امام الانبیاء دنیا سے چلا گیا، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ اگر دنیا میں رہنا ہوتا تو پیغمبر دنیا میں رہتے۔ سمجھ آ رہی نا؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو حالت نزع ہے نا جی، حالت نزع، یہ آخرت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ ہے، دنیا کے مراحل میں سب سے آخری مرحلہ ہے۔ ایک کینسر کا پیشنٹ ہے بھئی، ایک سٹیج آتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی اس کو لے جاؤ، اس کی خدمت کرو۔ مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آہستہ 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 وہ جناب حالت نزع میں چلا جاتا ہے، یا اگر ہاسپٹل میں بھی رکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کو وینٹیلیٹر پر لٹاتے ہیں، اس کو مصنوعی آکسیجن لگاتے ہیں، مصنوعی مشینیں لگاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ وینٹیلیٹر پر ہوتا ہے، اور وہ ہوتا بھی حالت نزع میں ہے۔ یہ جو کوما میں ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے حالت نزع میں ہوتے ہیں، صرف ان کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ لمحے کے لیے یہ پیریڈ ہوتا ہے، کسی کا 1 دن لگ جاتا ہے، کسی کے 2 دن لگ جاتے ہیں، کسی کا مہینہ لگ جاتا ہے، کسی کا 5 منٹ لگ جاتا ہے، کسی کا 5 سیکنڈ لگ جاتا ہے بھئی، فرشتے اس کی جان نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نزع کی حالت میں جب انسان موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتا ہے نا جی، آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی آنکھیں دنیا سے کٹ آف ہو جاتی ہیں، دنیا کے تمام مناظر بیہائنڈ دا سین چلے جاتے ہیں، اس کو نہیں پتا ہو رہا ہوتا کیا ہے کیا نہیں، لیکن اس کو جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے؟ احادیث میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر جناب اس مرنے والے کے انگ انگ کو سونگھتے ہیں، انگ انگ کو سونگھتے ہیں۔ تو مرنے والا پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم سونگھ رہے ہیں کہ تمہارا جسم سے خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کیا کرو گے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کو رپورٹ پیش کریں گے۔ پھر ہوگا کیا؟ پھر اللہ جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لیں، آپ کو کوئی بیماری آ گئی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، مثال ہے، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر آپ کو رپورٹ لکھ کر دے دیتا ہے، جناب آپ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہو لیبارٹری میں جا کر ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ جناب جب آپ کو رپورٹ ملتی ہے تو آپ لیبارٹری والے سے پوچھتے ہو کہ بھئی کیا معاملہ ہے، تو کہتے ہیں کہ یار اس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا، یہ آپ اپنے معالج کو، اپنے ڈاکٹر کو، اپنے طبیب کو، اپنے حکیم کو دکھاؤ، وہی اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے۔ لہٰذا جناب آپ وہ رپورٹ لے کر آتے ہیں، رپورٹ لے کر آ کر ڈاکٹر کے سامنے رکھتے ہیں، ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے، ڈاکٹر رپورٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح بھائی؟ ڈاکٹر کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یار آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رپورٹ بالکل اوکے ہے۔ تب جناب آپ کا بی پی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، شوگر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ہارٹ بیٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز ویل اینڈ گڈ ٹن ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ خدا نہ خواستہ ڈاکٹر کہے کہ آپ کا شوگر جناب شوٹ کر گیا ہے، بی پی جناب شوٹ کر گیا ہے، آپ کو کینسر کا مسئلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، جناب وہ رپورٹ بھی نہیں لیتے ہو، پریشانی کے عالم میں گھر آ جاتے ہو۔ تو یہ وہ رپورٹ ہے جو جناب فرشتے تیار کرتے ہیں، اب یہاں پہ تو دنیا میں تو یہ معاملات ہے کہ جناب ہم رپورٹ آگے پیچھے کرا لیتے ہیں، 2 نمبری کرا لیتے ہیں، پیسے دلا دیتے ہیں، رشوت دے دیتے ہیں بھائی، جتنے بھی اپنے سورس ہوتے ہیں سارے استعمال کر لیتے ہیں، معاملہ اپنے حق میں کرا لیتے ہیں۔ فرشتوں میں تو یہ نہیں ہوتا، فرشتوں نے تو جناب ایکوریٹ رپورٹ دینا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر رپورٹ پیش کر دیتے ہیں، رپورٹ پیش کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ نیک آدمی ہے، پارسا آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، نبی کی سنتوں کو لے کر آیا ہے،
جناب اس کو لے آؤ، جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب جناب 4 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ ایک فرشتے کے ہاتھ میں جناب رومال ہوتا ہے، ایک فرشتے کے ہاتھ میں جناب پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے جو مسکرا رہا ہوتا ہے، ایک فرشتے کو جناب اللہ تعالیٰ آواز کی خوبصورتی دے کر بھیجتے ہیں۔ یہ حالت نزع کی حالت میں بتا رہا ہوں کہ نزع کی حالت میں انسان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ تو وہ شخص ہے جو نمازی تھا، پرہیزگار تھا، روزہ دار تھا، ابھی صوم و صلات کا پابند تھا، حقوق العباد پورے کرتا تھا، حقوق اللہ پورے کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ ایک فرشتے کے پاس جناب رومال ہے، ایک فرشتے کے پاس جناب گلاب کا گلدستہ ہے، پھولوں کا گلدستہ ہے، ایک فرشتہ جناب مسکراتا ہے، خوبصورت ہے، ایک فرشتہ جناب ایسا ہے کہ اس کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ آتے ہیں جناب، آ کر جناب بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کر کے جب اس کی روح نکالنے لگتے ہیں تو فرشتہ جناب وہ رومال اس کی ناک پر رکھتا ہے۔ وہ رومال ایسا ہے کہ جنت کی خوشبو کا ہلکا ہلکا فلیور جناب اس رومال کے اندر ہوتا ہے۔ واہ واہ، جنت کی تمام خوشبوؤں کو اللہ تعالیٰ نے اس رومال کے اندر ڈالا ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ نا کہ ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، ایک آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، ایک آدمی جناب ساری زندگی روزے رکھتا رہا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا رہا، جناب چوری سے وہ اس نے اپنے آپ کو بچایا، رشوت سے اپنے آپ کو بچایا، دھوکے سے اپنے آپ کو بچایا، ملاوٹ سے اپنے آپ کو بچایا، ہاں بھی 2 نمبری سے اپنے آپ کو بچایا۔ اپنے آپ کو بچانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے نا کہ خود تکلیفیں برداشت کی لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑا۔ دیکھو نا بھائی، ایک آدمی کو 100 کی جگہ پر 200 روپے مل رہا ہے، کون چھوڑتا ہے بھائی؟ وہی چھوڑ سکتا ہے کہ بھائی جس کو اللہ کا خوف ہو، وہی چھوڑ سکتا ہے جس کے سامنے آخرت ہو، وہی چھوڑ سکتا ہے جس کے سامنے موت ہو۔ ان ساری چیزوں کے لیے صبر کی ضرورت ہے نا بھائی۔ کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جناب ایماندار کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ کافر کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ حلال کھائے، حرام کھائے، جائز کھائے، ناجائز کھائے، رشوت کا کھائے، جناب صحیح کھائے، اس کے سامنے حلال حرام جائز ناجائز سچ جھوٹ کالا سفید کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ باؤنڈری لائن جو ہے نا جی، یہ مسلمانوں کے گرد ہے۔ مسلمانوں کے گرد اس لیے ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تمہاری مال، تمہاری جان اور تمہارا ایمان جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ مال میرے حکم کے مطابق لگاؤ، جان میرے حکم کے مطابق لگاؤ، اولاد میرے حکم کے مطابق لگاؤ، ایمان میرے حکم کے مطابق لگاؤ، بدلے میں جنت لے لو، بدلے میں جنت لے لو۔ یہ سودا ہوا ہے جناب ہمارے اور اللہ کے درمیان، یہ معاہدہ ہوا ہے۔ یوم الست میں آدم علیہ السلام کی پشت سے روحوں کو نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن کہتا ہے قالوا بلا، روحوں نے کہا کہ اللہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ دنیا کے اندر جا کر ہم نے آپ کے حکم کی فرما برداری کرنی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ زندگی کے آخر میں موت کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کو حالت نزع کہتے ہیں، وجاءت سکرۃ الموت، جس کو ہم اردو زبان میں سکرات الموت کہتے ہیں۔ سکرات الموت، موت کے جھٹکے، یاد رکھو موت کا جھٹکا بڑا شدید ہے اور قبر کا جھٹکا تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ سوائے انبیاء کے ہر شخص کو قبر جھٹکا ضرور دیتی ہے، دیکھتی ہے کہ بھئی کتنا کو پاور ہے اس کے اندر، قبر جھٹکا ضرور دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے ہوئے جناب کلمہ نصیب فرمائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتے ہوئے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ ہاں، اب آخر مرتے ہوئے کلمہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو کلمہ والی زندگی پر چلے گا، جس کے زبان پر کلمہ جاری ہوگا، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے گا، نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں، توفیق کی بنیاد پر ہوتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طاقت کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، سیاہ و سفید کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں، وہ توفیق کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مرتے ہوئے جناب کلمہ نصیب ہو جائے۔ دنیا کے اندر بہت ذہین لوگ گزرے ہیں بھئی، بہت ذہین لوگ گزرے ہیں، لیکن قبر کے اندر ان کو سوالوں کے جواب نہیں آتے۔
دنیا کے اندر جناب اللہ اللہ کرنے والے گزرے ہیں، لیکن قبر کے اندر جناب فرشتہ سوال کرتا ہے، فوراً جواب آتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں توفیق کی بنیاد پر۔ ہاں توفیق، اللہ سے توفیق مانگا کرو ہمیشہ۔ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، توفیق انسان اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں لے سکتا ہے۔ توفیق ہمیشہ ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے طلب کی بنیاد پر۔ جس کو طلب ہوتی ہے اس کو توفیق ہوتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو چلا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم اس کو سکھا دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو چلا دیتے ہیں۔ کوشش تو کرنی چاہیے نا جی۔ تو توفیق اس کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی تھا نا جی، بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے غلام خریدا، اور غلام ایسا تھا کہ جناب وہ غلام 5 وقت کا پکا نمازی تھا، 5 وقت کا پکا نمازی تھا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنے والا تھا۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں توفیق کس کو کہتے ہیں۔ ایک دن جناب وہ مالدار آدمی نے غلام سے کہا کہ بھی چلو بازار جاتے ہیں، کوئی سودا سلف خرید کر لاتے ہیں۔ غلام تو غلام ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جی چلو۔ وہ جناب بازار میں سودا سلف خرید رہے تھے تو مسجد سے اذان کی آواز آ گئی۔ غلام نے آقا سے کہا کہ آقا جی بڑے مالک کی آواز آ گئی ہے، مجھے اجازت دے میں نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تم نماز پڑھو، میں سودا خریدتا ہوں، سودا خرید کر مسجد کے باہر آ کر تمہیں آواز دیتا ہوں تو آ جانا۔ اب جناب غلام صاحب نے آقے کو ادھر چھوڑ کر مسجد کے اندر آیا اور نماز میں مصروف ہو گیا۔ اب جو اس کا آقا تھا، آقے نے جناب شاپنگ کرنے کے بعد فارغ ہو کر مسجد کے باہر آ گیا، تھوڑی دیر انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد جب وہ غلام اندر سے نہ نکلا نا جی، تو باہر سے اس نے اس کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ آوازیں دے کے بھی جب تھک گیا نا جی، پھر اس آقا کو آ گیا غصہ جب آئے نا تو آقا نے کہا کہ کون ہے جو تمہیں اندر سے باہر آنے نہیں دے رہا؟ اندر سے غلام نے اس کو آواز دی، جو تمہیں باہر سے اندر آنے نہیں دے رہا وہ مجھے اندر سے باہر آنے نہیں دے رہا۔ یہ ہے توفیق، اس کو کہتے ہیں توفیق۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات جہاں سے چل رہی تھی نا، بات یہ چل رہی تھی کہ حالت نزع سکرات الموت کس کو کہتے ہیں، اور سکرات الموت اس لیے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمارے اعمال میں جو کمزوری نظر آتی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کو ہم لوگ بھول گئے ہیں، آخرت کے منازل کو، آخرت کے مراحل کو، قبر کی زندگی کو، منکر نکیر کے سوال کو، جناب میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ کو، 1000 سال کی رات کو، پل صراط تلوار سے تیز جناب پل کو ہم بھول گئے ہیں، تبھی ہمارے اعمال میں کمزوری ہے۔ اگر ہمارے دسترخوان پر، ہمارے کچن پر، ہمارے محافل پر، ہمارے مجالس پر، ہماری بیٹھک میں آخرت کے تذکرے ہوں نا جی، تو ہم سارے سوئی کی طرح سیدھے ہو جائیں، تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں۔ یہ تذکرے نہیں ہوتے ہیں تبھی تو ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ 2 فرشتے اوپر جا کر رپورٹ دیتے ہیں کہ بے رپورٹ اوکے، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ رپورٹ اوکے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رپورٹ اوکے، خوشبو والا آدمی آ رہا ہے، سنتوں والا آدمی آ رہا ہے، نیک آدمی آ رہا ہے، عبادت گزار آدمی آ رہا ہے، پارسا آدمی آ رہا ہے، میرے ہر حکم پر عمل کرنے والا آدمی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ 4 فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ ایک فرشتے کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، ایک فرشتے کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے، ایک فرشتہ جناب مسکرا رہا ہوتا ہے، ایک فرشتے کو جناب اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، خوبصورت آواز۔ یہ کوالٹیز اس لیے ہوتی ہیں نا کہ جو جان نکلتے وقت کی جو تکلیف ہے نا جی، اس تکلیف کو ریلیف ملتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ نیک آدمی کے جسم سے روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے جیسے دودھ سے بال کو نکالا جاتا ہے، آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ اور بدبخت آدمی جو ہوتا ہے نا جی، اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح ایک خاردار درخت ہوتا ہے، اس خاردار درخت کے اوپر ایک باریک سا جناب کپڑا لپٹا ہوتا ہے، اور اس کپڑے کو ہٹانے کے لیے اس خاردار درخت کو اس کپڑے کے اندر سے کس طرح کھینچا جاتا ہے، اور جب کھینچا جائے تو اس کپڑے کی کیا حالت ہوتی ہے۔ فرمائے کہ بدبخت آدمی کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو وہ 4 فرشتے آتے ہیں، 4 فرشتے آ کر جو ہے نا جس کی روح جب نکالنے لگتے ہیں نا، تو جو ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی ساری خوشبو کا فلیور جو ہے نا جی اس رومال کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں، جنت کی خوشبو، یہاں کی خوشبو جو ہے نا جی تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، سردیوں میں تھوڑی دیر رہتی ہے، گرمی میں تو بالکل ختم ہو جاتی ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں 1 نمبر خوشبو ڈھونڈتے ہوئے نہیں ملتی۔ جنت کی خوشبو کا پھر اور ذائقہ ہے نا جی۔ تو جب اس کی روح نکالنے لگتے ہیں نا، تو جس کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے وہ رومال اس کی ناک پر رکھ دیتا ہے، تو جب اس کی ناک اس رومال کو سونگتی ہے نا جی، وہ اس موت کی سختی کو بھول جاتا ہے۔ اور وہ جو جس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے نا جی، وہ پھولوں کا گلدستہ اس کے آگے سامنے رکھ دیتا ہے، تو اس کی آنکھیں اس پھولوں کے گلدستے کے اندر مگن ہو جاتی ہیں،
اور جو خوبصورت فرشتہ ہوتا ہے نا جی، وہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر مسکراتا ہے، تو مرنے والا جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ فریفتہ ہو جاتا ہے، ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس کو اللہ نے خوبصورت آواز دی ہوتی ہے نا جی، وہ اس کے کان کے قریب آتا ہے اور کان کے قریب آ کر کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح، اے خوبصورت روح، سنتوں پر عمل کرنے والی روح، اللہ کی فرما بردار روح، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ سے محبت کرتے رہی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تم اطمینان سے رہو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو اٹھو جنت کی طرف جاتے ہیں، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میرے نیک بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کو تسلیاں دیتا ہے اور تسلیاں دے کر یوں اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ تو میں یہ جو ساری بات کر رہا ہوں، یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہے حالت نزع، اس کو کہتے ہیں حالت نزع۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، اور جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیت رہی ہوتی ہیں اس کو نظر آتا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یا تو تکلیف سے تڑپ رہا ہوتا ہے یا تو جناب انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ کھڑے ہیں، بہن بھائی کھڑے ہیں، رشتہ دار کھڑے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور آج کل تو ہماری صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے، ہماری صورتحال، ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا آخرت کے تذکرے نہیں ہو رہی اس لیے عمل نہیں ہو رہا، ہماری صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم مرنے والے کے گھر میں بھی آ کر اپنے کاروبار کی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے آج کل، اور خواتین تو جناب ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں، وہ جناب فوتگی والے گھر میں بھی آ کر ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی جوتیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، بدقسمتی ہے نا جی۔ تو اس کو کہتے ہیں حالت نزع۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور اس کی خوشبو سونگھ کر لے کر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر اپنے آپ کو خوشبو والا بنا دیں۔ ہاں، ہم دنیا کے اندر رہ کر وہ ساری خوشبوئیں اکٹھی کریں جن کو اکٹھی کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور وہ خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں؟ یاد رکھیں وہ خوشبوئیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اطہر سے آتی ہیں۔ اور وہ خوشبوئیں کیا ہیں؟ وہ خوشبوئیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، کہ ان کی خوشبوئیں ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یاد رکھیں ہر کامیاب آدمی، ہم لوگ کہتے ہیں نا جی کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، عورت کا ہاتھ کوئی نہیں ہوتا، یہ دنیا کی باتیں ہیں۔ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے نبی کی سنت مسکرا رہی ہوتی ہے۔ ہاں، کامیاب ہونا چاہتے ہو، امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہو، جناب انٹرویو میں پاس ہونا چاہتے ہو، اچھی جاب لینا چاہتے ہو، ہمیں دنیا کے اندر حلال کمانا چاہتے ہو، مالدار ہونا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں ہم کو۔ طریقہ ایک ہے، نبی کی سنت۔ ہاں، نبی کی سنت۔ ہمیں اپنی زندگی کا موازنہ کرنا چاہیے نا، 24 گھنٹے کی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، موازنہ کرنا چاہیے کہ جب صبح میری آنکھ کھلتی ہے، رات کو میری آنکھ بند ہونے تک میں کتنی نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوں۔ اس چیز کا بھی تو شوق ہونا چاہیے۔ کاروبار کا شوق ہے، یہ تو سوچتے ہیں کہ کاروبار دکان کب کھولنی ہے، یہ تو سوچتے ہیں کہ منافع کتنا ہو گیا، یہ تو سوچتے ہیں کہ مال کتنا آنا ہے، یہ بھی سوچتے ہیں کہ مال کتنا دینا ہے، یہ بھی سوچتے ہیں کس کس سے پیسے لینا ہے، یہ بھی سوچتے ہیں کس کس کو پیسے دینے ہیں، یہ بھی سوچتے ہیں دکان کب بند کرنی ہے۔ یہ سوچیں، اس سوچنے پر پابندی کوئی نہیں ہے بھائی، اس سوچ کو نبی کی سوچ کے مطابق سوچیں تو تب یہ سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف سے بڑا کوئی کاروباری ہے؟ عبد الرحمن بن عوف سے بڑا کاروباری کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جنتی بھی ہے، صحابی بھی ہے، ہماری طرح انسان بھی ہے ابھی، اور کاروباری بھی ہے۔ تو ہماری کامیابیوں کے پیچھے جو ہے نا جی نبی کی سنت مسکرا رہی ہوتی ہے۔ تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب۔ اچھا، نبی کی سنتوں میں سے ایک سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نبی کا اخلاق ہے۔ نبی کا کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے محبوب انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہیں، خوش اخلاقی، حسن اخلاق۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے وزنی عمل جو ہے نا جی وہ اخلاق ہے، سب سے وزنی عمل اخلاق ہے۔
اچھا، اخلاق کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھو، خلق اور خلق. خلق، خلق. خلق کہتے ہیں تخلیق کو اور خلق کہتے ہیں اخلاق کو. اخلاق کا لفظ جو ہے نا جی یہ خلق سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو خلق اور خلق میں فرق یہ ہے، خلق جو ہے نا جی ہمارے جسمانی اعضاء کو کہتے ہیں اور جسمانی اعضاء کے وضع اور قطع کو خلق کہتے ہیں، تخلیق کہتے ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ اور خلق کہتے ہیں ان جسمانی اعضاء کو جس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اس طریقے سے استعمال کریں، اس کو خلق کہتے ہیں. دیکھو بھائی، اللہ کی تخلیق میں کان ہیں، اللہ کی تخلیق میں ناک ہیں، اللہ کی تخلیق میں آنکھ ہیں، اللہ کی تخلیق میں جناب ہونٹ ہیں، اللہ کی تخلیق میں انسان کا جسم ہے، ساری باڈی، یہ اللہ کی تخلیق میں، یہ خلق میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اس خلق کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا بھی نہیں جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہاری ایک آنکھ چھوٹی کیوں ہے، ایک آنکھ بڑی کیوں ہے. یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا تمہارے جناب ایک کان کمزور تھا ایک کان ٹھیک تھا. یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا بھائی دنیا کے اندر تم لنگڑے کیوں تھے. کیوں؟ یہ چیز، اس کا تعلق تخلیق سے ہے، خلق سے ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قیامت کے دن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہیں میں نے آنکھ دی تھی، بتاؤ اس آنکھ سے کام کیا کیا ہے. ہاں، خلق کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہیں میں نے ٹانگ دیا تھا، پاؤں دیے تھے، بتاؤ اس پاؤں سے کیا کیا ہے. تمہیں میں نے ہاتھ دیے تھے، بتاؤ اس ہاتھ سے کیا کیا ہے. تمہیں میں نے زبان دی تھی، بتاؤ اس زبان سے کیا کیا ہے. تمہیں میں نے سوچنے کے لیے دماغ دیا تھا، بتاؤ تم نے اس دماغ سے سوچا کیا ہے. تمہیں میں نے خواہشات کا مسکن دل دیا تھا، بتاؤ تم نے اس دل سے کن کن خواہشات پر عمل کیا ہے. خلق اور خلق میں یہ فرق ہے. اور پھر جو خلق ہے نا جی، خلق انسان کی تخلیق، اگر آپ کسی کے خلق کے بارے میں کوئی بات کریں گے نا جی آپ کو گناہ ہوگا. مثلا ایک آدمی ہے لنگڑا ہے، آپ اس کو کہو لنگڑا ہے، اللہ گناہ دیں گے، گناہ کبیرہ ہی ہے. اندھا آدمی ہے، اللہ نے بنایا ہے، آپ اس کو کہو گے کہ یہ اندھا ہے، گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اندھا تو اس کو کہہ رہے ہو لیکن اعتراض اللہ پر ہو رہا ہے. تانا تو اس کو دے رہے ہو لیکن اعتراض کس پر ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ پر ہو رہا ہے. بنانے والا کون ہے؟ آپ جاپان کی استری کو جناب برا بلا کہنا شروع کر دو تو جاپانی ناراض ہوں گے کہ نہیں بھائی؟ ہونڈا کی گاڑی کو برا بلا کہنا شروع کر دو. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا میں جا کر کہہ دو کہ بھی ہونڈا کی گاڑیاں ٹھیک نہیں ہیں، ہونڈا کی کمپنی جناب آپ کے اوپر کیس کر دے گی کہ نہیں؟ بھائی نہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے کتنے شیئر گر گئے ہیں. یہ پچھلے دنوں انڈیا کا جہاز گر گیا ہے بھائی، رافیل گرے تھے تو رافیل کے شیئرز نیچے آئے کہ نہیں؟ کیوں؟ لوگوں کی انگلیاں رافیل کی طرف اٹھ گئی تھی. ان ساری چیزوں کا تعلق خلق سے ہے، بے خلق سے. اگر آپ کسی کو یہ کہو گے کہ آپ کے جسم میں فلانی چیز کی کمی ہے، آپ کے جسم میں یہ معاملہ ہے، آپ اس کو تانا دو گے تو اس پر گناہ کبیرہ ہے. لیکن یاد رکھو کہ خلق کے معاملے میں اگر آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھاؤ گے نا تو اس پر آپ کو گناہ نہیں ہے. نماز نہیں پڑھتا ہے، چوری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے. کیوں؟ ان کا تعلق اس کے خلق سے ہے. اگر وہ کر رہا ہے بشرطے کہ، اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کو یہ بھی کہنا گناہ ہے. تو خلق اور خلق ان دونوں چیزوں کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا چاہیے. تو خلق کہتے ہیں انسان کی ظاہری تخلیق کو، انسان کی ظاہری اعضاء کو خلق کہتے ہیں، یہ اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے. اور خلق کہتے ہیں کہ ان ظاہری اعضاء کو ان جگہوں پر استعمال کرنا جن جن جگہوں پر اللہ نے ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب ہم ان چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے نا جی، پھر ہماری آخرت سنور جائے گی. ہم دنیا کے اندر جو آئے ہیں نا جی، ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او غابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک راہ گزر اور مسافر ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے جناب سستانے کے لیے رکتا ہے، لیکن وہ اپنا اس کو منزل مقصود نہیں بناتا ہے. وہ وہاں پر صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رکتا ہے. اس کا منزل مقصود وہی ہے جہاں پر اس نے جانا ہے. ہم بھی یہاں پر آئے ہیں، تھوڑی دیر رکنے کے لیے آئے ہیں. کوئی 60 سال رک گیا، کوئی 70 سال رک گیا، کوئی 65 سال رک گیا، کوئی 40 سال رک گیا. آج کل کی تو زندگی 60 سال ہے، 60 سال میں پھڑک جاتے ہیں. 60 سال رک گیا، اس کے بعد جناب جانا ادھر ہی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بھئی یہ مٹی ہے، اسی سے تم کو پیدا کیا، اسی میں تم نے جانا ہے، اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھانا ہے. انسان مرتا نہیں ہے بلکہ انسان منتقل ہوتا ہے.
عالم ارواح سے جناب ماں کے پیٹ کے اندر آتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر سے عالم دنیا میں آتا ہے، عالم دنیا سے پھر عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، پھر عالم برزخ سے عالم محشر میں چلا جاتا ہے، عالم محشر سے پھر جناب یا تو جہنم میں جاتا ہے یا جنت میں جاتا ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر جو آئے ہیں نا جی، ہم آخرت کو یاد رکھیں، جو آخرت کو سنوارنے کے لیے آتا ہے نا جی، اس کے سامنے ایک مرحلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، 2 مرحلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، 4 مرحلے کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج ہم دیکھ لو، 1 مرحلے کے پیچھے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، 5 مرحلے کے پیچھے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، 1 کنال کے پیچھے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، وراثت کے مال کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا ہوتے کہ نہیں بھائی؟ ان چیزوں کی اہمیت کوئی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے کر آئے، ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا کہ بھی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اگر نہیں ہے تو آج میرا روزہ ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیزیں کوئی میجر چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، مائنر چیزیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارے سامنے یہ میجر چیزیں ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک بچہ ہے جناب، وہ جناب ایک گھر بناتا ہے، چھوٹا سا گھر بناتا ہے، گھر بنانے کے بعد کوئی آدمی آ کر یا کوئی دوسرا بچہ آ کر اس گھر کو ٹھڈا مارتا ہے تو اس بچے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کو جا کر بتاتا ہے تو ماں کہتی چلو بیٹا کوئی اور بنا لو۔ کیوں؟ ماں کے سامنے اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، باپ کے سامنے اس کی تو کوئی اہمیت نہیں۔ پاؤں ریت کے اندر پھنسا لیا ہے بھائی، پاؤں ریت کے اندر پھنسا لیا، اوپر سے ریت کو گیلا کر دیا، آہستہ آہستہ پاؤں نکالا تو گھر بن گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہی بچہ آتا ہے، خود جا کر اس کو توڑ کر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ آدھے گھنٹے بعد اس کے ذہن سے، اس کے دل و دماغ سے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو تھے، ان کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت کوئی نہیں تھی۔ دنیا کے معاملات جو ہیں، دنیا کے مال اسباب، زمین زمین جو تھے، ان کے سامنے ساری چیزیں مائنر چیزیں تھیں۔ ہم نے ان چیزوں کو اہمیت دی ہے جناب۔ تھوڑی سی چیز کے لیے عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، تھانوں میں چلے جاتے ہیں، کچہریوں میں چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے توڑ دیتے ہیں، تعلق توڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے جناب خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ساری چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں یا جو سنتیں ہیں، ان سنتوں سے آشنا نہیں ہے، نا آشنا ہے۔ اور ہمارے محافل میں، ہماری مجالس میں، ہماری بیٹھک میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے دکان میں، ہمارے تجارتوں میں آخرت کے تذکرے نہیں ہیں، آخرت کے تذکرے نہیں ہیں۔ تو جب آخرت کے تذکرے ہوں گے، اعمال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی سزائے موت کا جو قیدی ہوتا ہے نا، اس کو 1-2 دن پہلے بتا دیں کہ بھائی 20 تاریخ کو تمہیں لٹکا دیں گے، تو 2 دن پہلے صوفی ثناء اللہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب کو معاف بھی کر دیتا ہے جناب، سجدے سے سر بھی نہیں اٹھاتا ہے، قرآن کی بھی پراپر تلاوت کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ بھائی 2 دن بعد مجھے لٹکا دینا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ بھائی 2 دن بعد لٹکا دینا ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، اگلے سیکنڈ کا کوئی پتہ نہیں، اگلے منٹ کا کوئی پتہ نہیں، اگلے دن کا کوئی پتہ نہیں۔ تو جس چیز کا پتہ نہیں ہے اور وہ چیز یقینی بھی ہے، تو پھر اس چیز کے لیے تیاری ہونی چاہیے کہ نہیں بھائی؟ تو اس کی تیاری کے لیے اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں وہ خوشبو والے اعمال کرنے چاہیے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکل رہے ہیں، اور ان کو سنتیں کہتے ہیں۔ اور ان سنتوں میں سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق کی 360 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ اخلاق کی 360 قسمیں ہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی اخلاق کی 360 قسمیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 360 قسمیں ہیں، اور جو شخص ایک قسم پر بھی عمل کرے اللہ جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو سوال پوچھے ہیں نا جی، ان سوالوں کی وجہ سے امت کی رہنمائی ہوئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے اندر 360 اقسام اخلاق کی ساری موجود ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر تم ان میں سے ایک ہو، ابو بکر تم ان میں سے ایک ہو۔
ابو بکر تو ابو بکر ہے نا جی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. روزے داروں کا دروازہ الگ ہے جناب, نماز پڑھنے والوں کا دروازہ الگ ہے, سچ بولنے والوں کا دروازہ الگ ہے. اس طرح تقسیم ہے. ہر دروازہ جو ہے اپنے اپنے لوگوں کو بلائیں گے اپنی طرف. ابو بکر نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو سارے دروازے بلائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تم ان میں سے ایک ہو, کہ جس کو قیامت کے دن ہر دروازہ کہے گا کہ ابو بکر میری طرف آ جاؤ. تو ابو بکر کو یہ مقام کیسے ملا, یہ فضیلت کیسے ملی؟ یہ فضیلت اس لیے ملی کہ بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. جب اللہ کے نبی ہجرت کر رہے تھے نا جی, ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, تو مدینے والوں کو تو پہلے پتہ تھا کہ نبی آ رہے ہیں. انہوں نے جناب استقبال کے لیے جناب باہر کھڑے ہوئے تھے سرحدوں میں. جب حضرت ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نمودار ہوئے نا تو لوگ بھاگے. بھاگ کر دیکھا کہ 2 لوگ آ رہے ہیں, پتہ نہیں چل رہا نبی کون ہے, ابو بکر صدیق کون ہے. کیوں؟ دونوں کی رفتار ایک ہے, دونوں کی شکل و صورت ایک ہے, دونوں کی گفتار ایک ہے, دونوں کا چال ڈھال ایک ہے, دونوں کی بات چیت ایک ہے. اس کو کہتے ہیں سنت پر عمل کرنا, کہ نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ. ہاں, تو لوگ پریشان ہو گئے اور لوگوں نے جناب غلط فہمی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش رہے. کیوں؟ نبی تھکے ہوئے تھے. ان کے ساتھ چلتے رہے, ان کے علاقے میں گئے, مدینہ میں آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد حلقہ بنا لیا. کسی کو پتہ نہیں کہ نبی یہ ہے. نبی آرام فرما رہے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چپ ہے. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ دھوپ نکل آتی ہے. تو جب دھوپ نکلتی ہے نا, کہ دھوپ کی جو شعائیں ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک پر جب پڑتی ہیں اور پیشانی سے جب پسینہ موتیوں کی طرح بہنا شروع کرتا ہے, ابو بکر سے رہا نہیں جاتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پیچھے کرتے ہیں, پیچھے کر کے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جناب اپنی چادر اٹھا کر نبی کے اوپر تان دیتے ہیں. تو جب یہ عمل ہوتا ہے پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی نبی کون ہے, غلام کون ہے. تو یہ جو ابو بکر کو فضیلت ملی ہے یہ اس وجہ سے ملی ہے بھائی, کہ نبی کی سنتوں کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور نبی کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ نبی کا اخلاق ہے. نبی کا اخلاق ہے. اچھا, اخلاق یاد رکھیں 3 چیزوں کا نام ہے جو علماء اکرام نے فرمایا ہے. اخلاق کتنی چیزوں کا نام ہے بھائی؟ 3 چیزوں کا نام ہے. اور یہ سارے جو ہے نا جی آپ نوٹ کیا کریں اپنے ساتھ, یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. 3 چیزوں کا نام اخلاق ہے بھائی. 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ تہیا کرو کہ مجھ سے جناب 24 گھنٹے کی زندگی میں کسی کو تکلیف نہ ہو. ہاں, مجھ سے جناب 24 گھنٹے کی زندگی میں کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ اخلاق ہے. ایک چیز تو یہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے مکے سے مدینہ کی طرف. راستے میں پڑاؤ ڈالا نا جی, راستے میں پڑاؤ ڈالا. تو جب عرب کا طور طریقہ یہ تھا, عرب جب خیمہ لگاتے تھے نا تو خیمے کے دونوں طرف دروازے ہوتے تھے تاکہ ہوا کی وینٹیلیشن ہو سکے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ لگایا گیا, اللہ کے نبی نے دونوں دروازے کھولے ہوئے تھے. تو اتنے میں پیچھے نظر پڑی, پیچھے جنگل تھا. جنگل میں نظر پڑی تو ایک جانور جس نے بچے دیے ہوئے تھے, ایک کتیا تھی جس نے بچے دیے ہوئے تھے, وہ اپنے بچوں کو فیڈ کرا رہی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا اور صحابی کو بلا کر اپنے خیمے کے پیچھے کھڑا کر دیا اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ خیال کرو کوئی شخص ادھر بھی نہ آئے, ادھر خیمہ بھی نہ لگائے, ادھر جو درخت ہیں ان درختوں کو بھی نہ کاٹے, ادھر جو جانور ہے اس جانور کو بھی نہ تکلیف دے. دیکھو نا, ہے جانور لیکن اس کا خیال رکھنے والا نبی ہے بھئی, اور پہرے پر کھڑا کرنے والا صحابی ہے, امام الانبیاء ہے. اور صحابی جس تک ساری امت نہیں پہنچ سکتی ہے, وہ صحابی اس کتیا کی پہرے داری کر رہا ہے. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے, ہمارے یہاں پہ تو جناب کتا نظر آ جائے تو جناب ہمارے محلے کے بچے تو چھوڑتے نہیں ہیں اس کو. جب تک اس کی باریک آواز کانوں میں نہ پڑے ان کو سکون نہیں آتا ہے ہمارے محلے کے بچوں کو. تو پہلی چیز کیا ہے اخلاق میں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے.
اور دوسری چیز 24 گھنٹے کی زندگی میں کسی نہ کسی کو میں فائدہ دوں شریعت کے حدود میں رہ کر. یہ نہ ہونا کوئی بندہ چوری کرنے جا رہا ہے تو جناب اس کو کہ چلو ٹھیک ہے, کوئی بندہ گناہ کرنے جا رہا ہے تو اس کو کوئی چلو جناب کرتے رہو. یہ مطلب نہیں ہے. شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی نہ کسی کو فائدہ دو بلا تفریق. مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, مسلمان ہے, غیر مسلم ہے, اس کو فائدہ دو. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان ہے. اور جانور ہے تو جانور کو بھی فائدہ دو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے جنت کے پھل کھا رہا ہے. نبی نے پوچھا کہ جنت کی کیوں پھل کھا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میرا ایک درخت تھا جو راستے میں تھا, اس کی ایک ٹہنی راستے میں آ رہی تھی, تو مجھے جب پتہ چلا کہ اس کی ایک ٹہنی راستے میں آ رہی ہے, گزرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, تو میں گھر سے کلہاڑی لے کر گیا اور اس ٹہنی کو کاٹ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل اللہ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کے پھل دے دیے. ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے, جو راستے میں روڑے پڑے ہوتے ہیں ان کو کوئی ہٹاتا نہیں ہے, اور اگر مشکل سے راستہ صاف ہوتا ہے تو اس میں روڑے اٹکا دیتے ہیں. اوپر سے پانی بھی آ رہا ہوتا ہے جناب, موٹر سائیکلیں بھی راستے میں بھی کھڑی ہوتی ہیں, گاڑی بھی راستے میں کھڑی ہوتی ہیں, ابھی بارش ہو تو جناب یہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے. اور کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے بھائی اخلاق میں. پہلی چیز 24 گھنٹے کی زندگی میں کسی کو تکلیف نہ دو. دوسری چیز 24 گھنٹے کی زندگی میں کسی نہ کسی کو فائدہ دو. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اپنی زندگی کا ایک معمول بناؤ, ہم سب بنائیں کہ ہم ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ رہیں. ہم ہمیشہ کھلی پیشانی کے ساتھ رہیں, مسکراتے ہوئے رہیں. گھر کے اندر جب بھی داخل ہوں مسکرا کر داخل ہوں. اور ان چیزوں پر عمل آہستہ آہستہ کرو. اے نہ ہوئے ایک دم جناب چینج ہو جائیں, بچے کنفیوز ہو جائیں, ساڑھے ابے نو کی ہو گیا. اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. بچے کہنے شروع ہو جائیں کہ بھی امی جی ابو کا علاج کراؤ جا کر, ابو کو کیا ہو گیا. تو خندہ پیشانی کے ساتھ رہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے ہوں اور آپ کی پیشانی کے اوپر بل ہوں, مسکرا کر داخل ہوتے تھے. اور یہ گھر کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے خوبصورت عمل ہے. ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں جناب ہمارے بچے کونے خدرے کے اندر چھپ جاتے ہیں. باپ نہیں, پتہ نہیں کوئی جلاد آ رہا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے. اپنے گھر کے اندر داخل ہوں تو خندہ پیشانی کے ساتھ داخل ہوں, مسکراتے ہوئے داخل ہوں. کہیں پر بھی جائیں خندہ پیشانی کے ساتھ جائیں, سارا ماحول ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ 3 اخلاق کی قسمیں علماء کرام نے بیان کی ہیں. پہلی قسم کسی کو تکلیف نہ ہو 24 گھنٹے کی زندگی میں. دوسری قسم کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچتا رہے 24 گھنٹے کی زندگی میں. اور تیسری قسم ساری زندگی کا یہ معمول ہو کہ ہم خندہ پیشانی کے ساتھ رہیں, خوش اخلاقی کے ساتھ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تمام باتوں پر عمل کی توفیق.